बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज पूरी दुनिया के अंदर फ़ादर डे बनाया जा रहा है, तो मैंने सोचा इस हवाले से चंद मिनट आप अहबाब से मुखातिब हो। बाप की अज़मत बंदा एक दिन में दोस्तों क्या बयान कर सकता है। मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और आज काफ़ी दोस्तों ने स्टेटस वगैरह भी लगाए हुए थे फ़ादर डे के। तो मेरी सोच है कि साल में एक दिन बाप का नहीं है, बल्कि हर दिन ही बाप का है। 365 दिन ही बाप के हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर दिन ही बाप के लिए है। बाप मुखलस तरीन हस्ती अगर कही जाए ना, तो वो बाप है। इंसान के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज पूरी दुनिया के अंदर फ़ादर डे मनाया जा रहा है, बाप का दिन मनाया जा रहा है। कुछ दोस्त अहबाब, करीबी अहबाब, दूर के अहबाब ने भी आज फ़ादर डे के बड़े स्टेटस वगैरह लगाए हुए थे। मुझे देखकर खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है कि फ़कत एक दिन बाप का नहीं है, हर दिन ही बाप का है। हर सुबह बाप की है, हर शाम बाप की है। हमें बाप के लिए आना चाहिए, हमें बाप के लिए जाना चाहिए। 365 दिन ही बाप के हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर दिन बाप का है। हमारा रहना भी बाप के लिए है, हमारा मरना भी बाप के लिए है। दुनिया में बड़ी प्यारी बात मैं आप अहबाब से अर्ज़ करना चाहता हूँ। दुनिया में जो जितना भी मुखलिस हो ना किसी के साथ, कोई नहीं चाहता ये मुझसे ज़्यादा तरक्की करे, मुझसे ज़्यादा कामयाब हो। लेकिन एक वाहिद हस्ती बाप है जो ये चाहता है मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो। दुनिया में मुखलस तरीन हस्ती अगर कही जाए तो वो बाप है, वो बाप है। हम फ़कत एक दिन बाप की अज़मत के स्टेटस लगाकर अपना फ़र्ज़ ना भूलें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत कितनी प्यारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ अपने वालिदैन को देखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी ने 10 मरतबा देखा तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। किसी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी ने एक दिन में 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को देख लिया, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा, 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। तो बाप की अज़मत तो बंदा लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकता है। फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और फरमाया बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हाज़रीन ने नाज़रीन किराम, मेरी जन्नत, मैं बड़ा प्यारी बात करने लगा हूँ। मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों के नीचे है। सुनने वाले जितने भी बहन और भाई सुनेंगे, आपकी जन्नत आपके माँ के कदमों के नीचे है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी माँओं की जन्नत किसके कदमों के नीचे है? मेरी और तेरी जन्नत हमारी माँओं के कदमों के नीचे है, और हमारी माँओं की जन्नत हमारे वालिद के कदमों के नीचे है। तो बाप की अज़मत में ये जुमला कितना प्यारा है कि तेरी मेरी जड़ी जन्नत है वो माँ है, तो जड़ी माँ दी जन्नत है वो साडा प्यो है। तो हाज़रीन मोहतरमीन, नाज़रीन किराम, हमें बाप की भी कदर करनी चाहिए।
باپ اپنا سارا کچھ لٹا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، سب کچھ لٹا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک نوجوان اپنے باپ کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ شکایت عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا باپ میرے پوچھے بغیر میری کمائی میں سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے باپ کو پیغام بھجوایا۔ جب اس کے باپ نے سنا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے، تو دل ہی دل میں بہت ہی رنجیدہ ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلا۔ ابھی وہ اپنے گھر سے نکلا نا، تو اس کے دل میں، کیونکہ عرب ایک ایسی بستی تھی جہاں پر شعر و شاعری بہت زیادہ کی جاتی تھی، تو اس نے رنجیدہ ہو کر نا دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے، اور ابھی اس کے کانوں نے بھی وہ اشعار نہیں سنے، زبان سے نہیں بولے، دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا، وہ جو بزرگ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں نا، وہ جب آئیں تو ان کے معاملے کی بات بعد میں سننا، انہیں کہنا پہلے وہ اشعار سنائیں جو راستے میں سوچتے ہوئے وہ آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ ابھی سوچ کر آ رہے تھے۔ وہ مخلص صحابی تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ابھی تو میں نے اپنے کانوں کو بھی نہیں یہ وہ اشعار سنائے، اور اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ تو وہ اشعار جو انہوں نے سنائے، میں ان کا آسان ترجمہ کر کے آپ احباب کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یقین مانیے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، دل پر چھریاں چلنے لگتی ہیں جو بابا جی نے اشعار پڑھے۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا، ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا، تجھے لیے ہم کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے، کہیں تجھے کچھ نہ ہو جائے، کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، تجھ پر بہار آ گئی۔ مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا، تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے، چل اپنی زندگی کے آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر آ گئی۔ تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا تھا،
میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں، نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی ہی دے دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے اس کی نظر اللہ کے نبی کے چہرے پر پڑی تو رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور علیہ السلام اتنا روئے، حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ ایک شخص آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، تھک ہار کے جب گھر پہنچتا ہوں نا تو میرا باپ مجھ سے کبھی کھانا مانگتا ہے، کبھی کچھ مانگتا ہے تو میں سارا دن کا تھکا ہوتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنا نا تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، تو کیا سمجھتا ہے تجھے اور تیرے بچوں کو جو رب رزق دیتا ہے تیری محنت کی کمائی ہے؟ جی یا رسول اللہ، میری محنت کی کمائی ہے۔ فرمایا غلط کہتا ہے۔ یا رسول اللہ، صحیح کیا ہے؟ فرمایا تجھے اور تیرے بچوں کو جو رب رزق دیتا ہے تیری محنت کی کمائی نہیں، بلکہ تیرے باپ کے سفید بالوں کا حیا کر کے رب تجھے بھی رزق دیتا ہے، تیرے بچوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہاں پر میرے محبوب علیہ السلام نے ایک آفاقی جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا، میں اس جملے کو پنجابی میں عرض کروں، میرے نبی نے فرمایا، جندے کولو رب حیا کردا ہے تو بھی اودے کول حیا کریا کر۔ تو ماں باپ کی عظمت میں بندہ ایک دن میں بس فادر ڈے کے سٹیٹس لگا دے، باپ کر لے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے، یہ باپ کی عظمت نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت یہ ہے کہ ہر دن ہی باپ کا ہے، ہر دن ہی ماں کا ہے۔ ماں اور باپ